اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے مولانا خلیل احمد الحامدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ شاہ سعود ریاض میں علماء کی ایک بہت بڑی وہاں میٹنگ تھی. شاہ سعود کے ساتھ وہ لوگ علماء جو ہیں کسی ایک مسئلے پر مختلف ہی ہو گئے، اختلاف ہو گیا. نقطہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اچھا جس آدمی تک یہ دین نہیں پہنچا کیا وہ دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اس کے اوپر گفتگو شروع ہوئی اور وہ علماء دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ نے یہ دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو حجت تمام کیے بغیر دوزخ میں نہیں ڈالتا، لہذا وہ جنت میں جائے گا کیونکہ دین پہنچا ہی نہیں، حجت تمام ہی نہیں ہوئی. لیکن دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی حجت تمام ہوئی تھی؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فی خلق السماوات والارض اللہ کی دی ہوئی اس عقل کو استعمال کیا. وہ ستارے پہلے بھی دیکھتے تھے نکلتے ہوئے لیکن کبھی غور نہیں کیا. وہ چاند کو پہلے بھی دیکھتے تھے، سورج کو پہلے بھی دیکھتے تھے، لیکن ایک دن جو غور شروع کیا، تدبر کیا، تو پھر اچھا یہ جو ستارہ نکلا ہے یہ میرا خدا ہوگا. ڈوب گیا. کہا ابراہیم یہ تیرا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو خود ڈوب گیا، تجھے کیا ترائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. چاند نکل آیا، ذرا روشنی زیادہ تھی. کہا کہ اچھا یہ تو میرا خدا ہوگا، اتنا روشن ہے. ڈوب وہ بھی گیا. کہا ابراہیم یہ بھی تیرا رب نہیں ہو سکتا. سورج، اور یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یہ ضرور میرا رب ہوگا. جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا ابراہیم تیرا رب وہی ہو سکتا ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا. آپ دیکھیے، غور و فکر کیا، تحقیق کی. ایز اے سائنٹسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اس دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان. دیکھیں نا، نیوٹن نے بھی تو کشش ثقل معلوم کی نا، اور وہ سیب پہلے بھی گرا کرتے تھے لیکن اس نے جب غور کیا اچھا یہ سیب نیچے کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا، تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ اچھا زمین کے اندر جو ہے وہ گریوٹی ہے، اس نے اس کو کھینچا ہے، کشش ثقل ہے. اس نے یہ راز معلوم کر لیا اور وہ اٹھا اور اس نے جشن منایا. وہ پاگل ہو گیا کہ میں نے وہ راز معلوم کر لیا. لیکن نیوٹن سے یہ پوچھئے کہ نیوٹن یہ تو بتا نا کہ تو نے تو یہ راز معلوم کر لیا کہ زمین کے اندر جو ہے وہ یہ کشش ثقل ہے، آگے بھی تو ریسرچ کرنا ایز اے سائنٹسٹ کہ اس زمین کے اندر یہ کشش ثقل پیدا کس نے کی ہے، کیا وہ عظیم نہیں ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے اس ریسرچ کی بنیاد پہ کہ یہ سب ڈوب گئے، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، وہ اپنے رب تک پہنچ گئے، اپنے رب کی معلوم کر لیا انہوں نے. لیکن نیوٹن، اس کو جو ہے بابائے سائنس کہا جاتا ہے، یہ تو ابھی ادھر کھڑا ہوا ہے، ریسرچ مکمل نہیں کی ہے، تو بابائے سائنس تو پھر حضرت ابراہیم کو کہنا چاہیے. تو اس طرح اس مجلس کے اندر وہ لوگ کہتے تھے حضرت ابراہیم نے بھی تو ریسرچ کی نا، رب کو پا لیا. یہ لوگ جن تک یہ دین نہیں پہنچا ان کو خود غور و فکر کرنا چاہیے اور ان کو اس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے. لیکن سید ابو العلا مودودی خاموش تھے، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ. تو بالآخر شاہ سعود نے پوچھا کہ شیخ مودودی ماذا تقول انت، کچھ تو آپ بھی کہیے نا. تو سید ابو العلا مودودی اس وقت کہنے لگے کہ انا افکر فی نفسی، میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، هل انا فی النار او فی الجنہ، کیا میں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا. اس لیے کہ قیامت کو اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ مودودی تو زندہ تھا نا، اس شخص تک دین کیوں نہیں پہنچا. تو میں تو اپنے بارے میں اس وقت سے فکر مند سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا تو میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میں دین نہیں پہنچا سکا تو پھر میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا. یہ ذمہ داری کی بات ہے. آج آئیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور یہ علم حدیث یا یہ سنت یہ اس دین کا دوسرا سورس ہے. پہلا کتاب اللہ کی اور دوسرا یہ ہے.